نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات، یہ عبادات ہم پر ہمارے ہی فائدے کے لیے فرض کی گئی ہیں تاکہ ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے، ہماری کمیوں کو پورا کر سکے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب یہ عبادات ادا کرتا ہے تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے مختلف لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے، ان سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، ان سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ سارے رشتے، یہ محبتیں ایک امتحان ہے۔ اس آزمائش میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نفس کی غلبے یا جہالت کی وجہ سے، اور کبھی اس سے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اسلامی عبادات ان کوتاہیوں کا ازالہ ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم پر میل لگ جائے تو غسل کرنے سے، وضو کرنے سے، ہاتھ منہ دھونے سے وہ میل کچیل اترتی ہے اور انسان کا جسم دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح پر بھی جب کوئی دھبا لگتا ہے، اس پر بھی جب کوئی بوجھ آتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ کوئی سرکشی کر جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ سرکشی کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے، اے رب تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ عبادات انسان کے تزکیے کے علاوہ انسان کی روحانی نشو و نما میں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ یعنی انسان اسپرچولی گرو کرتا ہے، انسان پہلے سے بہتر انسان بنتا ہے۔ اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے، اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی چیز ہیں، اور اگر وہ پہلے احسان فراموشی کرتا ہے تو روزہ رکھ کے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک فائدہ مند انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اگر وہ انسانوں کے حق میں کوئی کمی کر رہا تھا تو انسانوں کو مال دے کر ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس طرح اس کا رویہ بدلتا ہے، اور جب رویہ بدلتا ہے تو انسان ایک بہتر انسان بنتا ہے۔ اور ان میں سے بھی اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو ہر عبادت جو ہے، ہر سٹیپ جو ہے، اس کے اندر مزید کئی سٹیپس ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر آپ دیکھیں تو آپ مسلسل اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں، کبھی آپ قیام کرتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صبح سے شام تک ہمارے دل کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ہماری کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ زندگی کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، یہ بھی انسان کی حالتیں بدلتی ہیں۔ پھر انسان کی غفلت سے جب وہ علم کی طرف آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، دل کی حالت تو ہر لمحہ ہی بدلتی رہتی ہے۔
تو عبادتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر روزے ہیں، کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اور کبھی سردیوں کے روزے ہوتے ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ دینے والا ہوتا ہے، کبھی انسان محتاج ہو جاتا ہے اور وہ لینے والا بن جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ بچوں پر خرچ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بچے اس پہ خرچ کرنے لگتے ہیں، ایک وقت میں وہ بچوں کو سہارا دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بچے اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حج، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حج کسی ایک جگہ بیٹھ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے، آپ گھر سے سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں، مکہ تک جاتے ہیں، پھر مکہ سے منا جاتے ہیں، منا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے منا جاتے ہیں اور پھر واپس مکہ آ کر طواف کرتے ہیں۔ آپ مسلسل اپنی حالت بدلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ ہم تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں ایک تو چینج کا عادی ہونا چاہیے، اور یہ تبدیلی جو آتی ہے حالات میں، ماحول میں، رویوں میں، ان سب چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ ان سب سے کوپ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادات پر فوکس کریں، اور خاص طور پر اس عشرے کے اندر ان عبادات کو پوری روح سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں، تاکہ جب ہم اس ٹریننگ پیریڈ سے، ان 10 دنوں سے گزرے تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں۔ ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ اس 10 دن کے بعد ہم 10 دن سے پہلے سے بہتر انسان بنے، یعنی ہمارے عبادت میں، رویوں میں، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، انسانی ہمدردی میں بہتر تبدیلی آئے۔ تو ہم بہترین عبادات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث آتی ہیں اس سلسلے کی۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا، ابن مسعود قرآن کے معلم تھے، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا ابو عبد الرحمن، اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں، یعنی افضل ترین کام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نماز، انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا زکوٰۃ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد عبادات میں زکوٰۃ کا بہت اہم مقام ہے، اسی لیے قرآن مجید میں متعدد بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح افضل عبادات میں روزہ بھی ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یعنی ان کے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح زمان کے اعتبار سے رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے بہترین روزے ہیں۔ اب نیکسٹ منتھ محرم کا بھی آ رہا ہے، تو ایک کے بعد ایک موقع مل رہا ہے نیکی کے کام کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اسی طرح حج جو ہے وہ بہترین عمل ہے، اور حج مبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور۔ اور سب سے افضل حج وہ ہے جس میں لبیک پکارا جائے اور خون بہایا جائے، یعنی قربانی کی جائے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ایک بہترین عمل ہے۔ پھر ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا بہترین جہاد ہے۔ پھر اسی طرح بہترین شہیدوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی، اور بہترین جہاد نفس اور خواہش کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پھر بہترین ہجرت کے بارے میں بتایا گیا
کہ تم رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. تو یہ ہے چند بہترین عبادات جن کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کچھ بات زکوٰۃ کے بارے میں کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیکی ان کی ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. اسی طرح سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، یعنی یکسو ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یعنی دین کی بنیادیں ہیں، اصل ہے. اگر نماز اور زکوٰۃ نہیں تو ایسے شخص کا دین نہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وہ متعین فکسڈ رقم ہے جو مالدار انسان اپنے مال میں سے سال کے آخر میں اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، اللہ کی خاطر، اور اس طرح وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے. اور اس حصے کو جب وہ اللہ کی خاطر لوگوں کو دیتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دراصل اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اسے مالدار بنا کر اس پر کی. یہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس بات کا اقرار بھی کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے. جب اس نے دیا ہے تو اس کے کہنے پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا بھی میرے لیے لازم ہے. تو زکوٰۃ میں جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو مال دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال سوسائٹی کے اندر گردش کرتا رہے، بالکل ایسے ہی جس سے جسم میں خون گردش کرتا رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے، اور اگر خون کسی جگہ پر جم جائے یا سرکولیشن رک جائے تو وہ انسان کی موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک زندہ سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مال گردش کرتا رہے اور سب طبقات تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے. جو کمانے والے ہیں، جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، وہ ان کی طرف لوٹا لے جائیں جن کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی بسر کر سکے. تو اس طرح زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے تو ہے ہی، اخلاقیات سے بھی ہے، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھی ہے. اس سے انسان کے اندر سے بخل کے جذبات نکلتے. زکوٰۃ پاک کرتی ہے، یعنی انسان کے نفس کو خرابیوں سے، خود غرضی سے، سیلفشنس سے نکالتی ہے. انسان کے اندر سخاوت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس کے اندر انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح دوسرے اینڈ پر جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی دینے والوں کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح آپس کی نفرتیں بھی ختم ہوتی ہیں. دوسروں کے مال کو دیکھ کر عموماً جو حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے وہ حسد ختم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو کماتے اور خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں. اور زکوٰۃ چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اس لیے اسے ایک عبادت بھی کہا گیا ہے، اور ایک بہترین عبادت. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے اس لیے یہ زکوٰۃ انسان کو اللہ سے بھی جوڑ دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے. اور
قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے قابل ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. تو بہترین عبادت کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں؟ جو عبداللہ بن مسعود نے ایک سوال کرنے والے کو بتایا کہ اسلام کی جو بہترین یعنی کہ جو ہائی لائٹس ہیں اسلام کے، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی کے اندر سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہاں کتنا امن و امان ہوگا، وہاں کتنی انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی. اور قرآن مجید میں اسی لیے ہم دیکھتے کہ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بھی ذریعہ ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور مال دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر سے لالچ اور خود غرضی ختم ہو، انسان کا نفس پاک ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر مال کا شر اور وبال بھی دور ہو. ہر نعمت کے ساتھ اس کے منفی آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو مال کا شر بھی ساتھ آتا ہے. جیسے پھول کے ساتھ کانٹا آتا ہے تو ایسے ہی مال کے ساتھ اس کا شر بھی آتا ہے. تو جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس میں کوئی حرام کی چیز شامل ہو گئی، مشکوک آمدنی شامل ہو گئی، یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس میں، تو جب انسان اس میں سے کچھ حصہ نکال دیتا ہے تو اس غلط چیز کی وجہ سے انسان پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. یعنی انسان سے وبال دور ہو جاتا ہے، شر دور ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، اس کا شر جاتا رہا. پھر اسی طرح جو خوش دلی سے زکوٰۃ دے، یعنی بوجھ سمجھ کر نہ دے بلکہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یعنی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے. چونکہ میں ہر سال اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ذی الحجہ میں نکالتی، اتفاق کی بات ہے، یعنی پلان نہیں تھا. شادی کے بعد جب مجھے گولڈ ملا تو پہلی دفعہ مجھے ذی الحجہ میں اس کا ادا کرنا تھا زکوٰۃ. اس وقت مجھے ذی الحجہ کے اتنے فوائد بھی نہیں پتہ تھے جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے اب سکھائے ہیں. تو وہ ذی الحجہ میں ہی ہر سال ادا ہوتی رہی. تو اب تو خیر نیت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، پہلے تو بغیر نیت کے بس فرض سمجھ کے ادا ہوتی رہی. تو میں دعا کر رہی تھی یا رب العالمین ایسی جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے کہ بس تو راضی ہو جائے، یعنی کہ بہترین جگہ ہو. آپ یقین کریں کہ ایسے ہی کہیں سے کسی رشتہ دار کا میسج آ گیا جو انتہائی ضرورت مند عیال اور ماتحت لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کو کہتے. اور آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کی بات بھی کی تھی. روزے کے بعد جو بہترین عبادت ہے عبادات میں سے وہ حج ہے. حج جو ہے یہ استطاعت کرنے والے شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جس کے پاس ہمت سکت نہ ہو مالی یا جسمانی اعتبار سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. حج میں انسان اپنے وطن سے نکلتا ہے، مکہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، عرفات میں قیام کرتا ہے، جمرات پہ پتھر مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس طرح کے دیگر ریچول جو ہیں وہ حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں. اور یہ سارے ریچول دراصل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے. جب میں فرسٹ ٹائم حج پر گئی تھی تو میں ان سارے ریچولز کو ادا کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتی جاتی تھی اپنے آپ سے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے سب لوگ یہاں پہنچے ہیں
اور یہ کیا کر رہے ہیں یہاں منا میں، کیوں لیٹے ہوئے ہیں، کیوں رات آ کے یہاں بسر کر رہے ہیں، یہ عرفات کی دھوپ کیوں برداشت کر رہے ہیں، یہ مزدلفہ میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے. اور ایک وقت لگا مجھے ان کی حکمتیں سمجھنے کا، کیونکہ اٹس مائنڈ بلوئنگ. یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں فرسٹ ٹائم خاص طور پر، اور میرا وہ پہلا ہی موقع تھا وہاں جانے کا، تو بہت اوور ویلمنگ ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ اصل بات ہے اطاعت. گھر سے نکلو، نکل پڑے، طواف کرو، چکر لگاؤ. کیوں چکر لگائے جا رہے ایک کمرے کے؟ اللہ نے کہا ہے اس لیے لگا رہے، وہ اس اطاعت پر اجر دے گا. صفا مروا کے بیچ میں کیوں دوڑو؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ تو ایک ضرورت کے لیے دوڑی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہاں ہماری بھی ضرورتیں، ہماری بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس بھاگ دوڑ میں ہم کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح باقی ریچول جو ہے، یہ سب دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پسند کریں گے، جو کہیں گے، جہاں جانے کے لیے کہیں گے، جس وقت جانے کے لیے کہیں گے، ہم جس بھی حال میں ہوں گے ہم وہاں پہنچیں گے، اور ہم وہ کریں گے جو آپ نے ہمیں بتایا. اور اس کے بدلہ کیا ہے؟ جنت. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے، جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. یہ ہے حج کا پیغام. تو حج میں